ہماری ایک اچھی کھلی رائے ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا، یہاں ایک پاکستانی قوم رہتی ہے اور یہ ملک اس کا متحمل نہیں ہے کہ یہاں فرقہ وارانہ فسادات ہوں، لسانی فسادات ہوں، قومیتوں کے درمیان تعصبات ہوں، صوبائی نفرتیں ہوں۔ جمعیت علماء اسلام اور پاکستان کی دینی مذہبی سیاسی قیادت تاریخ کے اول دن سے ہمیشہ ہم آہنگی کا کردار ادا کرتی ہے۔ پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی اس نے قرارداد مقاصد پاس کی، آج وہ آئین کا حصہ ہے، تمام مکاتب فکر اس پر متفق ہیں۔ سن 1951 میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے 22 اسلامی دفعات پر اتفاق کیا، آج اس پر اتفاق ہے، کسی مقصدی فکر سے اختلاف نہیں۔ سن 1973 کے آئین اور اس آئین کے اسلامی دفعات پر تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں۔ ختم نبوت کے حوالے سے ترمیم آئی، تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں۔ ناموس رسالت کا قانون آیا، تمام مکاتب فکر اس پر متفق ہیں اور آج بھی کسی کا اختلاف نہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل بنی، اس کے تمام سفارشات آج بھی متفق ہیں اور کسی مکتب فکر کا ان سفارشات میں اختلاف نہیں۔ لیکن پھر بھی یہاں پر مسلکی فسادات ابھارنے کے لیے ان کو کہیں نہ کہیں کوئی عمل کی صورت میں اور کوئی رد عمل کی صورت میں، اگر کوئی شخص سر بازار صحابہ کرام کے خلاف بازاری زبان استعمال کرتا ہے، پاکستان کے 70 سالوں میں ہمیں بھی کچھ تجربہ ہو گیا ہے کہ اس کے پیچھے کون کارفرما ہے۔ میں بار بار ایک بات کہہ چکا ہوں کہ دنیا میں تو دہشت گردی کے خلاف جنگ یہ کس کی ضرورت ہے؟ ہماری ضرورت ہے، مسلمانوں کی ضرورت تو نہیں ہے۔ پھر بھی جب ہے امریکہ اور مغرب کی ضرورت ہے، وہ پوری دنیا کی معیشت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور پوری دنیا میں فوجی مہم جوئی کرنا چاہتا ہے تاکہ وہاں کے وسائل اس کی رسائی ہو اور اس پر قبضہ کرے۔ جنگ اس کی ضرورت ہے، لیکن بدنام مسلمانوں کا نوجوان پروپیگنڈا ان کے خلاف ہے۔ اسی طرح میں کہنا چاہتا ہوں کہ مشرقی جنگ مکاتب فکر اور مختلف مصالح کی خواہش نہیں ہے، یہ ان کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں وہ عناصر موجود ہیں کہ جب سرکار چاہتی ہے، حکمران چاہتے ہیں، ہماری خفیہ ایجنسیاں چاہتی ہیں کہ ان کا سیاسی مفاد مسلکی تنازعات میں ہے، تو پھر وہ اس قسم کے تنازع کھڑے کرتے ہیں اور اس پر پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں اور اس کے لیے وسائل بھی خرچ کرتے ہیں اور چھپے رہتے ہیں۔ دامن پہ کوئی دار، خنجر پہ کوئی چھین، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو۔ لہذا ہم نے رد عمل دیا اور یہ رد عمل ہمارا حق تھا، اور ہم آج بھی کہنا چاہتے ہیں کہ کسی کے مقدسات کے خلاف ایسی زبان استعمال کرنا کہ جس پر رد عمل آئے اور بالآخر مسئلہ فسادات تک جائے، عمران خان کے مفاد میں ہے
کہ لوگ مسلکی طور پر لڑیں، خون خرابہ کریں، ان کی دکانیں چمکیں اور سیاسی دنیا سے لوگوں کی ذہن ادھر ہو جائے اور پھر وہ آرام سے حکومت کریں اور ہم اور آپ آپس میں لڑتے رہیں۔ لہذا یہ جو آج آپ کا اجتماع ہے یہ ایک سیاسی اجتماع ہے اور آپ دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہم کسی کو بھی پاکستان کا آئین اور قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں